اب ولی جو ہوتا ہے نا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے ولی کیسے رہتے ہیں، انہیں کیا بولتا میں کعبے میں نماز پڑھتا ہوں، یہاں نہیں پڑھتا، نہیں میری نماز بیت اللہ میں ہوتی. تو ان کو ہٹکانے کا میں آپ کو بتاؤں، آپ ظہر کی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو انہیں کیا بولتا ہے ارے تم لوگ یہاں ظہر کی نماز پڑھے نا، میں بیت اللہ شریف میں ظہر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں. تو اس کو بولنا تو یہ بتا بیت اللہ شریف میں ٹائم کیا ہے. بیت اللہ شریف میں اب یہاں 1 بج رہا نا، تو بیت اللہ شریف میں اس وقت اب سرچ کر کے دیکھیں وہاں پر 10:30 بج رہے ہوں گے یا 10 بج رہے ہوں گے، 10:15 10:30 کا ٹائم ہو رہا ہوگا وہاں پر. تو 10:30 بجے کیا ظہر کی نماز ہوتی کبھی؟ آپ پڑھے کہیں تو پوری دنیا میں نہیں ہوتی. پوری دنیا میں 12:30 12:15 12:20 کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا. اب ہم لوگ یہاں سے نماز پڑھ کے جا رہے ہیں اور ہمارے گلی میں ایک ولی رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں نماز کہاں پڑھے، ارے میں تو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. نہیں مولانا بولتے نہیں. تو اس کو بولنا بھائی یہ بتا بیت اللہ شریف میں ٹائم کیا ہے. بیت اللہ شریف میں تو 10:30 بج رہے ہیں، تو اب تو کون سی نماز پڑھ کے آیا ہے بھائی. پر رہتا اس بستی میں ہے. تو حضرت شاہ حکیم محمد اختر انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واجب واقعہ لکھا ہے. تو ان کا ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایسا ہی ایک بزرگ تھا، تو انہیں نماز نہیں پڑھتا تھا. تو اس کو بولتے تھے بھائی نماز پڑھ لو. تو انہوں نے بولتا ارے تم وہاں بیوقوف ہو، تم یہاں میں نماز پڑھتے ہیں، میں مدینے کو جا کے نماز پڑھتا ہوں، میں مدینے کو جا کے نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی مدینے کو جا کے نماز پڑھتا نا. اب وہاں پر ایک ہوشیار آدمی تھے، انہوں ہاں بہت سارے لوگ بولتے دل کی نماز پڑھتا ہوں میں. تو کھانے بھی دل کا کھا، پھر پانی بھی مت نہ، پانی بھی دل کا نہ، کھانا بھی مت کھا، اور بہت ساری شادی بھی دل کی کر لے. شادی کے لیے تو کتنا اتاولا ہے، شادی بھی دل کی کر لے، کھانا بھی دل کی کھا لے. کسی دعوت میں نہ کہا کہ میں دل کی دعوت کر لیتا ہوں بھائی، دل میں کھا لیتا ہوں. تو ایسی بہت ساری چیزیں. تو ان کے گاؤں میں ایک آدمی تھا، اس نے دعویٰ کر دیا میں بھائی مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، بیت اللہ شریف میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، یہاں نماز نہیں پڑھتا، تم لوگ بیوقوف یہاں نماز پڑھتے، میں وہاں پڑھتا ہوں نماز. اب وہاں ایک آدمی تھے ہوشیار، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو عجیب بات ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں نہ بولتا تم یہاں پڑھ رہے ہو، میں وہاں نماز پڑھتا ہوں. تو انہوں نے لوگوں سے کہا اس کو یہ کہنا چاہیے کہ انہیں نماز وہاں پڑھتا نا تو اس کو بولو کھانا بھی وہیں کھائے. بھائی مدینے کی کھجور ہے، مدینے کا زمزم ہے، لوگ اس کے واسطے تڑپ رہے ہیں. یہاں مدینے کی کھجور اور مدینے کا پانی لوگوں کو نہیں مل رہا پینے کے واسطے، اور یہ آدمی جب نماز وہاں پر پڑھتا ہے تو وہاں کھانا کیوں نہیں کھاتا، وہاں کی کھجوریں کھائے، وہاں کا پانی پیے. تو وہ تو کتنی مقدس جگہ کو چھوڑ کے آ رہا ہے یہاں پر. بھائی کھجوریں ہیں نہیں. اجوا کھجور کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اجوا کھجور کھا لے، دن میں 1 کھجور بھی کھا لے تو اس کو زہر بھی اثر نہیں کرے گا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں، آپ نماز وہاں تو پڑھتے نا تو آپ کھانا بھی وہیں کھا لیں. اور ان لوگ بعض لوگوں نے ان کو پیسے بھی دیے، یہ پیسے لو اور ہمارے وہاں سے کھجور بھی لے کے آنا. کسی نے کھجور کے پیسے دے دیے، کسی نے زمزم کے پیسے دے دیے، یہ پیسے لو، آپ جب عصر کی نماز پڑھنے جاؤ گے تو آپ وہاں سے ہمارے لیے کھجور لیتے آنا. اب انہیں حیران ہو گیا یہ کیا بات ہے. تو لوگوں نے اس کو کھانا دینا بند کر دیا. بھائی نماز وہاں پڑھتے نا، آپ کھانا بھی وہیں کھاؤ. بھائی مرغے بکرے ہمارے کھاتے ہو، آپ چکن کی بریانی مٹن کی بریانی آپ ہمارے سے لیتے ہو، لیکن نماز پڑھنے آپ کعبے جاتے ہو تو آپ ایسا کریں کھانا بھی کعبے میں کھا کے آئیں، کھانا مت. اب لوگوں نے کسی نے کھانا نہیں دیا اس کو. 3 دن کے بعد بھوک سے مر گیا. لوگوں کے سامنے توبہ کی میں تو جھوٹ بولتا تھا، جب اس کی عقل ٹھکانے آئی. تو ایک اور پیر صاحب تھا ایسا، ڈپلیکیٹ پیر اور ڈپلیکیٹ والی بہت چل رہے ہیں اب. جو آدمی جس کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں ہے، ایسا آدمی پیر نہیں ہو سکتا. تو ڈپلیکیٹ پیر تھا ایک. اب اس کو کچھ آتا جاتا تو نہیں تھا. اب اس نے لوگوں کو دعویٰ کر دیا میں بھی ولی ہوں. تو لوگوں گھر جاتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، مزہ لیتا تھا، اور موٹا تازہ تندرست ہو گیا. اتنا موٹا کہ کاٹے تو پوری بستی کی دعوت کر سکتے. لوگوں نے ایک دن پھنس گیا انہیں، تو مسجد میں آ گیا، انہیں بھی وہی بولتا تھا. تو ایک آدمی نے اس کو زبردستی پکڑ کر جان نماز پہ ٹھہرا دیا، بھائی آپ نماز پڑھائیں. اب انہیں حیران ہو گیا یار میرے کو تو نماز نہیں آتی، نماز عشاء کی، نماز فجر کی نماز تھی اس دن، اب میرے کو تو نماز نہیں آتی، میں کیسے کروں. اب انہیں پریشان ہو گیا. پہلے تو منع کیا لیکن لوگ نہیں مانے. نہیں حضرت آپ کتنے بڑے آدمی ہو، آپ کو جو ہے نماز پڑھانے کا ہے. اب انہیں پھنس گیا تو کرے تو کیا کرے. اب جان نماز پہ آ گیا. اب اس نے ہوشیاری چلی، میں ہوشیاری کرتا ہوں. تو اس نے اللہ اکبر نیت بند ہٹ 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 ایسا کرنے لگا. اب لوگ حیران ہے بھائی یہ کیا ہے، نماز کیسی ہے. اب کیسے بھی کر کے اس نے 2 رکعت پوری کر لی، ہٹ ہٹ ہٹ، بس پوری نماز میں ہٹ ہٹ کرتا رہا. سلام پھیرا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا، آپ پوری نماز میں نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ کوئی سورت پڑھے، ہٹ ہٹ کر رہے تھے. ارے وہ کیا ہوا، میں جیسے نیت باندھا تو میرے سامنے کعبہ آ گیا، کعبہ بیت اللہ شریف میرے سامنے آ گیا، اور بیت اللہ شریف میں کتا گھس رہا تھا، کتا تو میں اس کتے کو بھگا رہا تھا ہٹ ہٹ بول کے. اب لوگوں نے سوچا انہیں تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے بھائی، یہاں انہیں ہندوستان میں ٹھہر کے، ہندوستان میں رہ کے انہیں کعبے کو دیکھ لینا بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے. اب لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو گئی تو بہت اچھا آدمی یہ ہوئے. لیکن ایک آدمی تھا، جب اس نے گھر جا کے بتایا، اس کی بیوی بڑی ہوشیار تھی، عقل مند تھی. تو بیوی کو جب بتایا
تو بیوی نے کہا ایسا کرو آج اس کی دعوت کر دو, ہمارے گھر دعوت ہے اس کی, آج اس کی ہمارے گھر دعوت ہے, اس کو بلا لو. اب دعوت کر دے اس کی, شام میں آ گیا. انہیں تو پہلے اس دعوت کے لیے حیران رہتا تھا. اب دعوت جب ہو گئی, شام میں جب آیا تو بیوی نے کیا کیا, جو اس کے ساتھ اور بھی چہلے چپیٹے تھے سب کو کھانا دیا, اس کو بھی کھانا دیا. لیکن اس کے کھانے میں کیا کیا, جو بوٹیاں تھیں نہیں, بوٹی گوشت کی بوٹیاں نیچے رکھ دی, اوپر چاول جما دیے, بوٹیاں نیچے چھپا دیے, اوپر چاول. باقی سب کو جو ہے اوپر بوٹیاں دے دی, نیچے چاول. اس کو نیچے بوٹیاں دی, اوپر چاول. اب جب انہیں آیا اور سامنے اپنی پلیٹ دیکھا تو انہیں حیران ہو گیا, بھائی یہ کیا, میری بے عزتی کرنے کے واسطے دعوت کی کیا, میرے کو بے عزت کر رہے ہیں. حضرت کیسے بے عزتی, اور سب کو بوٹیاں دی, میرے کو بوٹیاں نہیں دی, میرے سامنے صرف چاول, ایک بھی بوٹی نہیں ہے. عورت نے سن لیا, عورت اندر سے لٹھ لے کے آئی, لٹھ لے کے آئی, اس کے ایک سر پہ مارا, سر پھوڑ دیا. انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی, میری کتنی بے عزتی. انہوں نے کہا کہ ہمارے کو بیوقوف بناتا, نماز پڑھا رہا تھا تو تیرے کو بیت اللہ نظر آیا, اور بیت اللہ کے اندر کتا داخل ہوتا نظر آیا, یہ چاولوں کے نیچے بوٹیاں ہیں, یہ تیرے کو نظر نہیں آ رہی, یہ چاول کے نیچے بوٹیاں, چاول ہٹائے تو بوٹیاں وہیں تھی. تو یہ جو ہے نا بیوقوف بنانے والے لوگ, ہمارے کو بیوقوف بنانے والے لوگ بہت چل گئے. جو آدمی چرس گانجا پی رہا, اور جو آدمی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا, جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, اور جس کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے, جو دن بھر جھوٹ بولتا ہے, تو ایسے آدمی کو ولی مان رہے ہم, یہ ولی ہے. حالانکہ ولی کی صفت نہیں ہے. ولی کی صفت تو ہی اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ جس کو دیکھنے سے آدمی کو اللہ یاد آ جائے, جس کے دیکھنے سے آدمی کی دل کی دنیا پلٹ جائے, جس سے آدمی ملاقات کرے تو سوچے میں اس سے ملاقات کرتا ہی رہوں. جس سے آدمی ایک بار ملاقات کرے تو آدمی کا قرآن پڑھنے کو دل کرے, نماز پڑھنے کو دل کرے, تسبیحات پڑھنے کو دل کرے, اچھے کام کرنے کو دل کرے. یہ آدمی جو ہے ولی ہے.